بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آسان ترین تیز رفتار طریقے سے قرآن پاک سیکھیں۔ آج ہمارا لیول 2 کا سبق نمبر 11 ہے۔ کوئی بھی لفظ عربی میں ہے تو اس کی ٹوٹل 7 اقسام ہیں۔ ایک کو صحیح کہتے ہیں جس میں کوئی حمزہ نہ ہو، کوئی کمزور حرف نہ ہو اور ایک ہی طرح کے 2 حرف نہ ہو۔ پھر دوسری قسم ہے محموز۔ محموز وہ ہے جس میں کوئی نہ کوئی حمزہ ہو۔ تیسری ہے مضاعف جس میں 2 حرف ایک طرح کے ہوں۔ اور چوتھی ہے مثال جس میں ایک حرف شروع میں کمزور ہو۔ پانچویں اجوف جس میں درمیان میں کوئی حرف کمزور ہو۔ چھٹی ناقص جس کے آخر میں کوئی حرف کمزور ہو۔ اور ساتویں قسم ہے لفیف جس میں 2 حرف کمزور ہوں۔ ہم نے محموز، مثال، اجوف اور ناقص اور صحیح کو پڑھ لیا۔ اب آج کے سبق میں ہم لفیف کے بارے میں پڑھیں گے جس میں 2 حرف کمزور ہوں۔ اور لفیف کے ٹوٹل 31 مادہ قرآن پاک میں 815 بار استعمال ہوئے ہیں۔ لفیف کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ لفیف وہ ورب اور فعل جس میں 2 کمزور حرف ہوں، اور کمزور حرف میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں عربی میں وہ 3 ہیں، واو، الف، یا۔ تو لفیف وہ ورب اور فعل جس میں 2 کمزور حرف ہوں۔ پھر لفیف کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے لفیف مقرون۔ مقرون کا معنی ملے ہوئے، یعنی وہ فعل جس میں 2 کمزور حرف ایک ساتھ ہوں، آپس میں ملے ہوئے ہوں، ان کے درمیان فرق یا فاصلہ نہ ہو، جیسے طوبہ، واو اور یا۔ وہ الگ بات ہے کہ یہاں یا نے الف کی شکل اختیار کر لی ہے، ایسے ہی غوّا، واو اور یا دونوں اکٹھے ایک ہی جگہ پر ہیں۔ لفیف کی دوسری قسم ہے لفیف مفروق۔ مفروق فرق سے ہے، جدائی سے۔ وہ فعل اور ورب جس میں 2 کمزور حرف ہوں لیکن دونوں الگ الگ ہوں، اکٹھے ایک ساتھ نہ ہوں، اسے کہتے ہیں لفیف مفروق۔ جیسے والیہ، یہاں دیکھیں پہلا حرف واو اور دوسرا یا، لیکن دونوں کے درمیان لام کا فاصلہ ہے، تو یہ الگ الگ ہیں، ملے ہوئے نہیں۔ ایسے ہی وقع، یہ اصل میں واقع یا ہے، یا نے یہاں الف کی شکل اختیار کی ہوئی ہے۔ یہاں 2 حرف ہیں، ایک واو ایک یا، لیکن دونوں ایک ساتھ نہیں بلکہ درمیان میں قاف کا فرق ہے۔ تو لفیف ایک فعل میں 2 کمزور حرف آنے کی 2 ہی صورتیں ہیں۔ ایک لفیف مقرون، وہ فعل جس میں 2 کمزور حرف اکٹھے ہوں، جیسے ہوا، طوّا، کوا۔ لفیف مفروق جس میں 2 کمزور حرف الگ الگ ہوں، جیسے وعا، وقع، والیہ۔ آج کے سبق میں ہم لفیف مقرون کے اوپر مشق کریں گے۔ جیسے آپ دیکھیں لفیف مقرون میں غوّا، طوّا۔ غوّا اس میں واو اور یا ہیں، اس مادہ سے قرآن پاک میں 22 الفاظ آئے ہیں۔ طوّا ہم ایک کے اوپر تمام افعال کے مشقوں اور گردانوں کو سیکھیں گے اور ترجمہ کرنے کا طریقہ۔ باقی میں کچھ مثالیں آپ کو دوں گا، ان کے اوپر آپ خود پریکٹس کریں گے۔ پوری توجہ کے ساتھ آج کے سبق کو پڑھیں۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا۔ غوّا یہ لفیف مقرون کا ایک باب جس کی ہم ساری گردانیں بنا کے ترجمہ سیکھیں گے۔ اس میں واو اور یا یہ 2 کمزور حرف ہیں اور اکٹھے ہیں۔ فعل ماضی معلوم، جیسے یعنی معلوم سے مراد ایکٹیو وائس، جیسے غوّا، غوّیا، غوّو، غوّیت، غوّیتما، غوّیتم، غوّیتو، غوّینا۔ غوا گمراہ ہوا وہ ایک مرد، گمراہ ہوئے وہ 2 مرد۔ غوّو گمراہ ہوئے وہ سب مرد، گمراہ ہوئے آپ ایک مرد، گمراہ ہوئے آپ 2 مرد، گمراہ ہوئے آپ سب مرد، گمراہ ہوا میں ایک مرد، گمراہ ہوئے ہم سب مرد۔ اس سے مؤنث بنائیں تو آخر میں تا لگائیں، غوّت، غوّتا۔ اب یہاں دیکھیں ایک کمزور حرف وہ غائب ہو چکا ہے۔ یہ ہم کمزور حرفوں کے بارے میں ضابطہ پہلے پڑھ چکے ہیں، کبھی یہ شکل تبدیل کر لیتے ہیں اور کبھی یہ غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ مؤنث غوّت، غوّتا، غوّین، غوّیتی، غوّیتما، غوّیتن، غوّیتو، غوّینا۔
گمراہ ہوئی وہ ایک عورت، گمراہ ہوئیں وہ دو عورتیں، آخر تک اسی طرح آپ مکمل ترجمے کو پڑھیں۔ اس سے فعل مضارع اس شکل میں آئے گا، یغوی، یغویان، یغوون۔ اور میں بتاتا چلوں کہ یہ غوا یغوی اسی فعل کے سانچے ضرب یضرب سے ہے، یغوی، یغویان، یغوون، تغوی، تغویان، تغوون، اغوی، نغوی۔ گمراہ ہوتا ہے وہ ایک مرد یا ہوگا، گمراہ ہوتے ہیں وہ دو مرد یا ہوں گے، گمراہ ہوتے ہیں وہ سب مرد یا ہوں گے۔ جیسے میں عرض کر چکا کہ فعل مضارع پریزنٹ فیوچر اس میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ آخر تک ترجمہ کریں، اس سے مؤنث ہوگا تغوی، تغویان، یغوین، تغوین، تغویان، تغوین، اغوی، نغوی۔ گمراہ ہوتی ہے وہ ایک عورت یا ہوگی، گمراہ ہوتی ہیں وہ دو عورتیں یا ہوں گی، آخر تک پڑھ کر ترجمہ کریں۔ اس سے امر اس شکل میں آئے گا، جہاں بھی لفیف مقرون ہو اس کے امر کی اسی طرح شکل ہوگی، اغوی، اغویا، اغوو، اغوی، اغویا، اغوینا۔ اغوی گمراہ ہو آپ ایک مرد، اغویا گمراہ ہوں آپ دو مرد، اغوو گمراہ ہوں آپ سب مرد۔ آگے اغوی مؤنث ہے، گمراہ ہو آپ ایک عورت، آخر تک ترجمہ کریں۔ اس سے نہیں آئے گا لا تغوی، لا تغویا، کیونکہ نہیں بنانے کا طریقہ یہی تھا کہ مضارع مخاطب کے شروع میں لا نہیں کا لگائیں، آخر سے اگر حرف علت کمزور حرف ہے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ لا تغوی، لا تغویا، لا تغوو، لا تغوی، لا تغویا، لا تغوین۔ مت گمراہ ہو آپ ایک مرد، مت گمراہ ہوں آپ دو مرد، مت گمراہ ہوں آپ سب مرد، مت گمراہ ہو آپ ایک عورت، مت گمراہ ہوں آپ دو عورتیں، مت گمراہ ہوں آپ سب عورتیں۔ اس سے اسم فاعل اس شکل میں آئے گا، غاوین، غاویان، غاوون، غاویتن، یہ مؤنث ہے، غاویتان، غاویات۔ غاوین گمراہ ہونے والا ایک مرد، غاویان گمراہ ہونے والے دو مرد، غاوون گمراہ ہونے والے سب مرد، غاویتن گمراہ ہونے والی ایک عورت، آخر تک یوں ہی ترجمہ کریں۔ اس میں مفعول وہ اس طرح آئے گا، مغوی، مغویان، مغویون، مغویت، مغویتان، مغویات۔ مغوی گمراہ کیا ہوا، گمراہ ہوا ایک مرد، جیسے نا گمراہ ہونے والا، تو گمراہ کیا ہوا ایک مرد، گمراہ ہونے کیے ہوئے دو مرد، گمراہ کیے ہوئے سب مرد، آخر تک۔ تو مغوی یہ لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کہ فلاں اغوا ہو گیا تو مغوی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ فعل مضارع پر اگر ہم لم جازمہ داخل کریں تو اس کو اس طرح پڑھیں گے، کیونکہ لم جب داخل ہوتا ہے تو معنی میں بھی تبدیلی کرتا ہے، فعل مضارع کا معنی پرفیکٹ اور ماضی والا کر دیتا ہے، منفی والا، اور آخر سے اگر کمزور حرف ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، اور اگر پیش ہے تو وہ جزم میں تبدیل ہو جائے گی، نون ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، جیسے لم یغوی، لم یغویا، لم یغوو، لم تغوی، لم تغویا، لم تغوو، لم اغوی، لم نغوی۔ نہیں گمراہ ہوا وہ ایک مرد، نہیں گمراہ ہوئے وہ دو مرد، آخر تک۔ اس سے مؤنث ہوگا لم تغوی، لم تغویا، لم یغوین، لم تغوی، لم تغویا، لم تغوین، لم اغوی، لم نغوی۔ نہیں گمراہ ہوئی وہ ایک عورت، نہیں گمراہ ہوئیں وہ دو عورتیں، نہیں گمراہ ہوئیں وہ سب عورتیں، آخر تک۔ پھر اس سے اگر ہم لن ناسبہ اس پر داخل کریں جو ول نیور کے معنی میں آتا ہے، میں عرض کر چکا کہ اس کی وجہ سے بھی دو تبدیلیاں آتی ہیں۔ فعل مضارع اس میں دو زمانے ہوتے ہیں، پریزنٹ اور فیوچر، لیکن جب لن اس پر داخل ہوتا ہے تو اب صرف فیوچر والا معنی ہوگا، اور دوسری تبدیلی آخر میں پیش ہے تو زبر آ جائے گی، آخر میں نون ہے تو ختم ہو جائے گا۔ پڑھیں، لن یغوی، لن یغویا، لن یغوو، لن تغوی، لن تغویا، لن تغوو، لن اغوی، لن نغوی۔ نہیں گمراہ ہوگا وہ ایک مرد، نہیں گمراہ ہوں گے وہ دو مرد، آخر تک۔ یعنی نہیں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں گمراہ ہوگا وہ ایک مرد، ہرگز نہیں گمراہ ہوں گے وہ دو مرد۔ اسی طرح مؤنث لن تغوی، لن تغویا، لن یغوینا، آخر تک پڑھ کے ترجمہ کریں۔ اس سے پھر پیسیو وائس یعنی فعل ماضی مجہول،
غوا تو ماضی معلوم ہے، مجہول کے لیے ہم نے پہلے حرف کو پیش دینی ہے اور آخر سے پہلے کو زیر دینی. غویہ، غویا، غوو، غویت، غویتما، غویتم، غویتو، غوینا. گمراہ کی ہوئی وہ ایک عورت، وہ ایک مرد. گمراہ کیے گئے وہ دو مرد. گمراہ کیے گئے وہ سب مرد. آخر تک ترجمہ کریں. مؤنث غویت، غویتا، غوینا، غویتی، غویتما، غویتن، غویتو، غوینا. گمراہ کی گئی وہ ایک عورت، گمراہ کی گئیں وہ دو عورتیں. آخر تک ترجمہ کریں. اس سے فعل مضارع مجہول یعنی پیسیو وائس میں فعل مضارع کیسے آئے گا؟ یغوا، یغویانی، یغوونا، تغوا، تغویانی، تغوونا، اغوا، نغوا. اور مؤنث تغوا، تغویانی، یغوینا، تغوینا، تغویانی، تغوینا، اغوا، نغوا. یغوا گمراہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک مرد. گمراہ کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے وہ دو مرد. آخر تک پڑھیں. اب دیکھیں یہ ایک کی میں نے تمام گردانوں پر آپ کو مشق کروائی. الغوایہ اس کا مصدر ہے غوا یغوی کا، اور اس مادہ سے قرآن پاک میں 22 الفاظ آئے ہیں. اسی طرح آپ کے سامنے 7 اور الفاظ ہیں لفیف مقرون کے. طوا یطوی جس کا مصدر الطی ہے، ضربہ سے ہے، یہ ضاد علامت ہے ضربہ کی. اس کا معنی ہے لپیٹنا. اس مادہ سے قرآن پاک میں 5 الفاظ ہیں. اس سے بھی آپ گردانے بنا کے مشق کریں. اور تیسرا ہے شوا یشوی جس کا مصدر ہے شی، جس کا معنی ہے بننا. اس سے 2 الفاظ صرف قرآن پاک میں آئے. چوتھا ہے کوا یکوی، کئی، یہ بھی ضربہ سے، اس کا معنی استری کرنا. اس سے ایک ہی لفظ قرآن پاک میں آیا ہے. پانچواں ہوا یہوی، اس سے مصدر ہے ہیوایا، ضربہ سے ہی ہے، اس کا معنی ہے گرنا. اس مادہ سے قرآن پاک میں 38 الفاظ آئے ہیں. اور چھٹا ہے لوا یلوی جس کا مصدر ہے اللیوایا، ضربہ سے، جس کا معنی مڑنا. اس روٹ اور مادہ سے قرآن پاک میں 5 الفاظ آئے ہیں. آئی یا یہ سمیعہ سے ہے جس کا مصدر ہے آئی، اس کا معنی ہے تھکنا. اس مادہ سے قرآن پاک میں 2 الفاظ آئے ہیں. حی یا یحیا جس کا مصدر ہے حی، باب سمیعہ سے زندہ رہنا. اس مادہ سے قرآن پاک میں 189 الفاظ آئے ہیں. غوا یغوی کی گردانیں میں نے کی، باقیوں کی گردانیں بھی اسی طرح ہیں. آپ ان کو بھی گردانیں پڑھ کر ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. اب چند ایک مثالیں قرآن پاک سے دیکھ کر قرآن پاک میں ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. جیسے پہلی آیت ما ضل، ما نہیں، ضل بولا. صاحبکم، صاحب ساتھی کو کہتے ہیں، کم تمہارا، نہیں بولا تمہارا ساتھی. وما غوا اور نہ بھٹکا، غوا بھٹکنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ وضاحت دے رہے ہیں. اگلی آیت والسماوات اور آسمان، مطویات دیکھیں گے اس میں مفعول ہے، مغوی مطوی، اسی سے اس میں مفعول جمع مؤنث ہے. اور آسمان لپیٹے ہوں گے بیمینی اس کے دائیں ہاتھ میں، یمین دائیں کو کہتے ہیں ہی اس کے. تیسری آیت نزاعۃ للشوا، نزاع اس کا معنی اتارنے والی یعنی جہنم کی آگ. للشوا، شوا کھال کو، دیکھیں یہ اسی سے ہے، یہ اگرچہ یہاں بطور مصدر کے آیا ہے. فتکوا بہا جباہہم، تکوا کوا یکوی سے، کوا یکوی اسی سے فعل مضارع مجہول. تکوا پھر داغے جائیں گے، بہا اس کے ساتھ یعنی اس آگ کے ساتھ. جباہہم جبہتن کی جمع جبا، ان کی پیشانیاں، پھر اس آگ کے ذریعے ساتھ ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی. اگلی مثال ہوا کی، والنجم اور ستارے کی قسم. اذا ہوا جب وہ گرے، ہوا یہ فعل ماضی معلوم کا پہلا صیغہ. اور آگے چھٹی آیت اذ تسعدون جب تم چلے جا رہے تھے. ولا تلوون یہ تسعدون باب افعال سے ہے. ولا تلوون دیکھیں یہ لوا یلوی اسی سے فعل مضارع مخاطب. اور جب تم چلے جا رہے تھے، ولا تلوون اور نہ مڑتے تھے، علی احد کسی طرف. ساتویں مثال افعینا، حمزہ کا معنی کیا، فا کا معنی پھر، عینا یہ دیکھیں آئی یہ ماضی سے جمع متکلم کا، کیا پھر ہم تھک گئے ہیں. بالخلق الاول پہلی بار پیدا کرنے سے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اب دوسری بار پیدا کرنا تم کہتے ہو مشکل ہو، کیا پہلی بار پیدا کر کے ہم تھک گئے. آٹھویں مثال ویحیا اور زندہ رہے گا، فعل مضارع ہے حیہ سے. من حی جو جسے زندہ رہنا ہے.
عن بینہ واضح دلیل دیکھ کر۔ اب آپ بھی مزید قرآن پاک سے اس کی مثالوں کو نکالیں، کیونکہ قرآن پاک میں لفیف جو مقرون ہے اس کے کل 16 مادے ہیں، 8 مجرد سے اور 8 مزید سے۔ جیسے آپ دیکھ کے ترجمہ کرنے کی مشق کرتے جائیں گے انشاءاللہ لفیف آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔